الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم۔ سامعین گرامی، سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک صفت وہ ہے جس کا تعلق باطن سے ہے، یعنی اعتقادیات سے ہے، جس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، یعنی وہ سب کچھ جو انسان کے حواس خمسہ سے بالا ہے اور حواس خمسہ سے ایسی یقینی چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا سوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ بیان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے معلوم ہو کر ان پر یقین کرنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اس کا تعلق باطن سے ہے۔ تو متقیوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی، اور دوسری صفت جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے وہ اقامت صلاۃ ہے، نماز کا قائم کرنا۔ ایمان بالغیب کے حوالے سے میں پہلے معروضات عرض کر چکا ہوں، اسی طرح اقامت صلاۃ کے حوالے سے بھی معروضات عرض کر چکا ہوں۔ اب متقین کی تیسری صفت پر آئیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقی وہ ہیں اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون انفاق سے ہے۔ انفاق کے معنی خرچ کرنا۔ عام طور سے جب انفاق کا لفظ آتا ہے تو مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو مال عطا فرمایا ہے اس مال سے خرچ کرتے ہیں، اور بالیقین قرآن مجید میں عام معنی انفاق کے یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا ہے اس مال سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات تو یہ تھوڑی سی غور کر لیجئے۔ دیکھیے، دنیا میں غریب انسان بھی ہیں اور امیر انسان بھی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ جا بجا پھیلا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے، رزق وسیع عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ
کس کو کتنا عطا فرما رہے ہیں۔ کسی کو زیادہ عطا فرمایا ہے، مالدار بنایا ہے، امیر بنایا ہے، تو اس کے امیر بنانے میں ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور کسی کو غریب بنایا ہے تو اس کے غریب بنانے میں ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ لیکن جن کو امیر بنایا ہے ان کا امتحان ان کی عمارت سے ہے۔ ان کی عمارت سے امتحان اس طرح ہے کہ آیا وہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ سب سے اول فریضہ جو ان پر عائد ہوتا ہے وہ تو زکوٰۃ کا فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں یا نہیں ہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہے، مثلا مال تجارت، کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر اپنے مال تجارت کی زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس مال تجارت تو نہیں لیکن رقم اتنی موجود ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے، تو اس پر اس رقم پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور اس کو اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس سونا بقدر نصاب ہے، تو بقدر نصاب سونے کا جو شخص مالک ہے اس کو سال بھر میں ایک دفعہ سونے کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس چاندی بقدر نصاب ہے، تو اس کو سال بھر میں چاندی کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جو زمیندار ہے، تو زمین سے جو غلہ اس کو حاصل ہوتا ہے تو اس غلے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو سب سے پہلا فریضہ جو عائد ہوتا ہے ایک مسلمان پر وہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے، جو اللہ نے اس کو مال عطا فرمایا ہے تو اس مال سے وہ زکوٰۃ ادا کرے اور زکوٰۃ پوری ادا کرے۔ زکوٰۃ کے تو معنی ہی بڑھنے کے ہیں یا پاک ہونے کے ہیں، یعنی جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال معنوی طور پر بڑھ جاتا ہے، یعنی اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کپڑا ہے، اگر ایک کپڑے کو سوٹ کو آپ اپنے رکھیں گے اور اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ کپڑا گل کر جلدی پھٹ کر خراب ہو جائے گا، لیکن اگر اس کا آپ میل کچیل نکالتے رہیں گے تو وہ کپڑا اس کو زندگی ملے گی اور وہ صاف ستھرا ہوتا رہے گا تو باقی رہے گا۔ اسی طرح مال کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ نکالنے سے معنوی طور پر مال بڑھ جاتا ہے، نمو اس میں ہو جاتی ہے، یعنی اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اول فریضہ امیروں پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور دے اس کا حق، یعنی مال کا حق دے رشتہ دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو۔ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ اگر کوئی شخص رشتہ داروں میں سے مستحق ہے تو اس کی ضرورت کے مطابق اس کی مدد کرنا یہ مالدار پر واجب ہے۔ مسکین ہے، مسکین کی ضرورت جو ہو تو اس مسکین کو دیکھ کر اس کی ضرورت کا پورا کرنا ایک مسلمان پر جو مالدار ہے اس پر واجب ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اسی طرح مسافر، اگر کوئی مسافر ہے چاہے وہ اپنے گھر میں اپنے وطن میں مالدار ہے لیکن
سفر کی وجہ سے وہ مالدار نہیں رہا اور وہ محتاج ہو گیا تو ایسے مسافر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ سے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا فریضہ زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کے بعد پھر مالی امداد ہے، اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات ہیں جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، جتنی انسان کی جیب گنجائش دیتی ہے تو انسان اپنی جیب کی گنجائش کے مطابق صدقہ و خیرات کرتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان میں سے جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے میں یہ ترتیب ہے تھوڑی سی۔ یہاں پر ایک بات جو میں عرض کروں کہ انسان جو ہے وہ گویا کہ نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو فقیر غریب بنایا، تو جو مالدار ہیں ان کے ذمہ ہے، یہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ فقیروں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، قریبی رشتہ داروں کا مالی اعتبار سے خیال رکھیں، یہ ان کے ذمہ ہے۔ اللہ نے گویا کہ ان کو نائب بنا دیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ایسے بندوں پر مال خرچ کرتے رہیں۔ اسی طرح دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، جہاد میں مال خرچ کریں۔ حج کے لیے جو جاتا ہے انسان، وہ بھی فی سبیل اللہ انفاق ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، اس پر بھی درہم پر، روپے پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور جو بعض مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ماں کے معنی ہے جو ہم نے ان کو دیا، ماں کے معنی جو ہم نے ان کے دیا۔ فرمایا کہ یہ عام ہے، لہذا اس میں مادی نعمت بھی شامل ہے، اور مادی نعمتوں کی مثال میں نے ابھی دے دی ہے، وہ ظاہری مال ہے۔ اور فرمایا کہ جو مادی نعمتیں نہیں ہیں، غیر مادی ہیں۔ اب غیر مادی کون سی نعمتیں؟ غیر مادی وہ ہے جو انسان کی اپنی صلاحیت ہے، اس میں نمبر 1 پر علم آتا ہے، علم میں بخیلت نہیں کرتا بلکہ علم کو وہ پھیلاتا ہے، یہ غیر مادی نعمت ہے جو ظاہر نہیں ہے۔ انسان کے ظاہر کرنے سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی نہیں، خود سے ظاہر نہیں ہے، تو یہ غیر مادی نعمت ہے۔ تو علم کا پھیلانا یہ بھی اس میں اس کے عموم کی وجہ سے داخل ہے۔ تو جو اہل علم ہیں ان کو اپنا علم دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم اگر راز بن جائے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی اگر جو عالم ہے، جو اہل علم ہیں، وہ اگر علم کو اپنے تک محدود رکھیں گے اور دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو وہ علم ان کے لیے راز بن کر رہ گیا، ان کے سینے میں ہی رہ گیا، اور سینے میں رہنے کی وجہ سے جس دن وہ دفن ہو جائیں گے تو ان کا علم بھی دفن ہو جائے گا۔ اس لیے علم کو پھیلانا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کتنی علمی کتابیں پھیلی ہوئی ہیں، علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے، اور اسی طرح مبلغین نے، کتنی مصنفین نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ اسی لیے لکھی ہیں، اسی نیت سے لکھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ غیر مادی نعمت عطا فرمائی تھی، اس غیر مادی نعمت سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، انسانیت فائدہ اٹھا سکے۔ اسی لیے آج ہم کچھ بولنے کے قابل ہیں، اہل علم کی تحریر کی وجہ سے، ان کی تصنیفات کی وجہ سے، ان میں دیکھنے کی وجہ سے، اور آج تک نسل در نسل وہ علم محفوظ چلا آ رہا ہے۔ بہرحال مفسرین نے فرمایا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں ما عام ہے، لہٰذا عام ہونے کی وجہ سے اس میں غیر مادی نعمتیں بھی شامل ہیں، تو ان کو بھی بندے کو خرچ کرنا چاہیے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے علم کو بھی خرچ کرے گا، علم دوسروں تک پہنچائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقیوں میں ہوگا۔ اسی طرح وہ شخص بھی کہ جو شخص کسی کو کوئی صلاحیت رکھتا ہے اور صلاحیت رکھتا ہے تو اس صلاحیت کو دوسرے تک پہنچاتا ہے۔
مثلاً ایک شخص کو ایک مشورے کی ضرورت ہے، وہ کسی آدمی کو سمجھدار سمجھ کر اس سے مشورہ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو مشورہ درست مشورہ دے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ تو اگر کسی شخص نے کسی شخص سے مشورہ مانگا ہے اور وہ جو مشورہ لیا جا رہا ہے اس بارے میں اچھی طرح معلومات رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مشورہ کرنے والے کو درست مشورہ دے اور اللہ کی رضا کے لیے درست مشورہ دے۔ تو درست مشورہ دے گا، درست مشورہ دینے پر بھی اس کو اس اجر ملے گا اگر اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہوگی۔ بہرحال یہ چند مفید باتیں تھیں اس آیت کے ذیل میں جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔